مرزا جیلمی کے اکاذیب اور اس کے ریسرچ پیپر کے متعلق آپ حضرات کے سامنے حدیث نمبر 12 حدیث سے اب اس کی وضاحت ہو گئی کہ مرزا صاحب نے جو صحیح الاسناد کا عنوان قائم کیا یہ سری جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس حدیث نمبر 12 کا حال آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اسی حدیث نمبر 12 کے تحت مرزا نے ایک حدیث لائی مسند احمد مجمع الزوائد کے حوالے سے، سیدنا ابو رافع ان کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب سے فرمایا، یاد رکھنا اے علی، ان قریب تمہارے اور عائشہ کے درمیان ایک رنجش والا معاملہ ہوگا۔ رنجش والا معاملہ، یہ رنجش والا بریکٹ ہے مرزا کی، حدیث میں یہ نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا میرے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ جب ایسا ہوگا تو تم اس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی پناہ گاہ تک پہنچا دینا۔ یہ حدیث ہے مرزا صاحب کی بیان کردہ۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس حدیث کا واقعہ کربلا سے کیا تعلق ہے؟ بالکل غیر متعلقہ روایت جس کا واقعہ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ دوسرا، مرزا صاحب کا اصل عنوان تو ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت، تو یہاں وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے مقابلہ میں آئی معاذ اللہ، تو وہ بدعت کی مرتکب ہوئیں، اور پھر مرزا نے آگے حدیث کا ٹکڑا ملایا کہ جو بدعتی ہے وہ جہنمی ہے۔ تو یہ مرزا صاحب کی کارستانی جو بڑا عنوان ہے۔ تو اس پوری حدیث میں دیکھیں کہ کس لفظ کا معنی ہے کہ حضرت عائشہ حضرت علی کی بغاوت کی، جو مرزے کا عنوان ہے، اس عنوان پہ ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ اگر مرزا صاحب کا جہی عقل اور دماغ ہے، جو اس نے بریکٹ میں رنجش والا بھی خود لکھا ہے، حدیث میں رنجش کا لفظ بھی نہیں، یہ مرزا کی کشید کاری ہے۔ اگر مرزا سمجھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی کی ناراضگی ہو جائے تو وہ جہنمی ہوتا ہے اور بدعتی ہوتا ہے، تو اگلے صفحات اسی پمفلٹ میں مرزا نے خود حدیث لکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کی آپس میں رنجش ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر اس ناراضگی کی وجہ سے مسجد میں چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قوم یا ابا تراب کا لقب دیا، ابو تراب کا،
تو جہاں آگے مرزا نے جہاں گالیوں کا عنوان ہے تو وہاں یہ روایت خود درج کی کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں ناراضگی ہوئی. تو اگر ناراضگی کی وجہ سے یا رنجش کی وجہ سے جہنم کا فتویٰ ہو یا بدعت کا فتویٰ ہو، یہ آگے صفحہ نمبر مرزا کے ریسرچ پیپر کا صفحہ 19 ہے. اس میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو وہاں سیدنا علی موجود نہ تھے. تو آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تمہارا چچا زاد یعنی سیدنا علی کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑے کی بات ہوئی. یہاں تو رنجش ہے اور جہاں کیا ہے جھگڑے کی بات ہوئی. تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے اور دوپہر باہر گزاری. یہ مرزا خود لکھ رہا ہے حدیث. تو اب سوال ہے مرزا صاحب سے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ تو رنجش کا لفظ بھی تو نے گھسیڑا ہے روایت میں، یہاں حدیث میں کوئی لفظ نہیں رنجش والا، اور اس کو تو بنیاد بنا کر عنوان قائم کر رہا ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، اور پھر سنن نسائی کا وہ ٹکڑا لا رہا ہے ہر گمراہی بیتی کو دوزخ میں لے کر جانے والی ہے. تو اس عنوان سے باقی یہ ہے تجھے فتویٰ کس پہ لگ رہا ہے؟ حضرت فاطمہ پہ. جو مرزا حضرت عائشہ پہ فتویٰ لگانا چاہتا ہے تو اب اپنی بیان کردہ حدیث کے مطابق وہ فتویٰ کا نشانہ کون بنے گا؟ حضرت فاطمہ. تو یہ ہے محبت اہل بیت، اور نام لیتے ہیں کہ ہم جی اہل بیت کے محب ہیں، اور اس عنوان کو اگر ملاؤ تو نتیجہ معاذ اللہ یہ نکلے گا کہ اس شیطان اور ابلیس نے حضرت فاطمہ کو بدعتی بھی کہہ دیا اور جہنمی بھی کہہ دیا. اب جو حضرت فاطمہ الزہرا کے متعلق یہ بکواس بازی کرے کہ وہ معاذ اللہ بدعت کی مرتکب ہیں، اور پھر ہمارا تو وہ لفظ بھی زبان پہ نہیں آتے جو مرزا نے جہاں بکواس بازی کی، تو یہ فتویٰ جہنم والا اور بدعت والا تو یہ لگا حضرت عائشہ پہ رہے تھے، اور فٹنگ کا ہو گئی حضرت فاطمہ خود اپنے اسی ایک ریسرچ پیپر میں. آپ اندازہ کریں اس احمق زمانے کا، کبھی حضرت معاویہ پہ اعتراض کرتے ہیں نشانہ حضرت حسن کو بناتی ہے، کبھی حضرت عائشہ پہ تبرہ کرتے ہیں اور اسی ریسرچ پیپر میں اس کا نشانہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بناتے ہیں خاتون جنت کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑا کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی محبوب ترین بیٹی ہیں، تو اب ان کے متعلق یہ مرزا کے استدلالات اس قسم کے ظالمانہ اور جاہلانہ بلکہ شیطانی کارروائی جو مرزا کے ذہن میں شیطان نے گن بھرا ہے اس کا یہی نتیجہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سب صحابہ کا احترام واجب ہے، اور صحابہ کے ادب احترام عزت کے بغیر ایمان نصیب نہیں ہوگا. اور جو آدمی صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے تو کبھی اس کے حملے سے اہل بیت محفوظ رہ ہی نہیں سکتے. اب حضرت عائشہ پہ تبرہ کرنا چاہیا تو نشانہ حضرت فاطمہ ہے. اچھا وہ بھی شدت الفاظ کے ساتھ. یہاں تو اس نے رنجش والا خود پیوند کاری کی نا، تھوڑی ٹینٹنگ بینٹنگ کی، حدیث کی ٹینٹنگ کرتے اور پیوند کاری، اور وہاں تو صاف حدیث کے لفظ ہیں اور کہتے ہیں جھگڑے والی بات ہو گئی، اور ناراض ہو کے حضرت علی گھر سے بھی چلے گئے اور دن بھی مسجد میں گزارا، اور جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا. تو یہی بات ہم کہتے ہیں دیکھیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان اگر کوئی ناراضگی قائم ہوئی تو یہ میاں بیوی کا تعلق ہے، اور میاں بیوی کے درمیان اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے. لیکن اس حضرت علی کے بارے میں تو ہم بھی تعویل کریں گے وہ بھی، لیکن ہم کہتے ہیں جس طرح حضرت علی کے بارے میں تعویل کرتے ہیں اس وجہ سے
کہ حضرت علی المرتضیٰ صاحب فضائل اور نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہے، اس لیے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو ہم اس کی تعویل کرنا ہم پہ واجب ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی اور صحابی کے متعلق بھی اس طرح کی بات آئے تو اس کا کوئی صحیح معامل تلاش کرنا چاہیے اور اس کا صحیح معنی۔ لیکن مرزا اینڈ کمپنی کا ذہن کیا ہے، یہ لفظ دیکھیں گے۔ اب دیکھو اسی بات کا بتنگڑ بنایا جائے مرزا کی پیش کردہ روایت کا، اور اس میں جیسے ربڑ کو رسی ڈال کے کھینچا جاتا ہے، ہم بھی مرزا کی طرح کھینچنا شروع کر دیں، ٹائم قیامت تک فلاں فلاں پھکی ٹیکے اسی طرح شروع کر دیں تو مسئلہ بڑا گڑبڑ ہوگا۔ اسی میں بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو اب اسی بات کو ذرا بڑھاوا دے مرزے کی طرح اور اس کو معاذ اللہ اگر لمبا کرے تو نتیجہ بڑا عجیب نکلے گا۔ لیکن ہم یہی کہتے ہیں، مرزا سے بھی گزارش ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں مرزا صاحب ہولڈ یور ٹنگ، یا نیچے والی ٹانگ یا اوپر والی ٹانگ، اس کو تھوڑا بریک لگا کے رکھ۔ اور اس طرح کی بکواس بازی کرنے سے نہ صحابہ محفوظ رہیں گے اور نہ پیغمبر کا گھرانہ محفوظ رہے گا۔ اب اس کے جو چیلے چاٹے ہیں سارے چھلے مچھے تو وہ اسی کیٹیگری کے ایک لفظ لیں گے، اس میں رسی ڈال کے کھینچ کے سغرے کبرے تو ان کو آتے نہیں، بہرحال شیطانی الہام ان کو ضرور ہوتا ہے۔ تو اب اسی سے آپ اندازہ کر لیں، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ پھر لوگوں کو جھوٹی جھوٹی روایتیں سنائیں گے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ بانا کوئی نہیں آتا۔ تو اب حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا جو جھگڑا ہوا تو اس میں حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا؟ اور جھگڑا بھی اتنا ہوا کہ حضرت علی اور مرتضیٰ گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اب مرزا کے حواریوں کو چاہیے کہ اس مرزا محدث سے پوچھے کہ جہاں اختلاف ہے کس کا، حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا، حضرت عائشہ کا تو اختلاف ہی نہیں، حضرت علی کے ساتھ نہیں، وہ تو صلح کرانے آ رہی ہے، وہ تو حضرت علی کی بھی خیر خواہی پہ مبنی بات ہے اور حضرت معاویہ کی بھی خیر خواہی پہ مبنی بات ہے، اور حضرت عائشہ کا تو حق بنتا ہے، وہ ام المومنین ہے، حضرت علی بھی بیٹا ہے اور حضرت معاویہ بھی بیٹا ہے۔ اگر دو بیٹوں کا اختلاف ہو جائے اور ماں صلح کرانے آئے تو یہ ساری سبائی نسل اس ماں کو بھونکنے لگ جائے اور ان پہ اعتراض کرنے لگ جائے تو یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ ایک ماں آ رہی ہے دو بیٹوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اور ایک خبیث اٹھتا ہے کہ اس ماں اور مرزا کی ماں جو ہے، یہ تو محلے والوں نے مرزا کو بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، اور حضرت عائشہ وہ ماں ہے کہ قرآن مقدس نے بتایا ہے کہ یہ مومنوں کی ماں ہے۔ مرزا کو کس نے بتایا؟ اپنی ماں کا۔ تو مرزا کی اپنی سگی ماں کا محلے والوں سے سن کے مرزا نے مانا ہے میری ماں ہے، اور قرآن مقدس جس کو ام المومنین کہہ رہا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مرزا کے ان حملوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا جب ماں پہ بھی اعتراض کر رہا ہے تو ماں پہ اعتراض کرنے والا اگر جسمانی ماں ہے تو اس پہ اعتراض کرنے والا حلالی جسمانی طور پہ نہیں ہوتا، اور اگر روحانی ماں پہ اعتراض کرے تو روحانی طور پہ حلالی نہیں ہوگا، اور جو روحانی حلالی نہیں وہ مومن نہیں ہوتا، وہ سبائی ٹولے کا سرغنہ ہوتا ہے۔ یہ ہے جی مرزا صاحب کہ یہ جو حدیث مسند احمد کی۔ پھر یہ حدیث جو ہے اس میں مرزا صاحب نے فراڈ کیا، بہت بڑا فراڈ کیا، یعنی ہر حدیث میں یہ قذاب کچھ نہ کچھ فراڈ کر رہا ہے۔ اب یہ حدیث اس نے کیا حوالہ دیا؟ مجمع الزوائد، نیچے دیکھو مجمع الزوائد۔ اچھا یہ مجمع الزوائد سے کیوں لے کے آیا؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ یہ حدیث اصل میں مسند احمد میں ہے، لیکن لے کے کس سے آیا؟ مجمع اس کا کیا راز ہے؟ مجمع الزوائد تو 8ویں صدی کا بزرگ ہے، اس کی کتاب اور ہے بھی حنفی، اس کی کتاب سے لایا ہے، اور مجمع الزوائد نے خود حدیث کس سے لی ہے؟ مسند احمد سے۔ یہ بھی مزے کی بات ہے کہ اس نے خود کس سے لی؟ مسند
تو اس میں راز تھا. راز یہ تھا کہ یہ جو حدیث ہے یہ مسند احمد میں 27,198 نمبر پہ موجود ہے. 27,198. یہ حدیث جہاں موجود ہے اس کے نیچے محقق شعیب جو اس کا مستند محقق ہے، شعیب مسند کا محقق، تو اس نے جہاں یہ حدیث لکھی ہے اس میں اس نے بہترین بات لکھی ہے مسند احمد میں. اور یہاں 2 راوی ہے اس کی سند میں. فضیل نمیری راوی ہے، ایک راوی کا نام ہے الفضیل النمیری اس کے اور دوسرا راوی ہے ابو اسماء مولا بنی جعفر. یہ 2 راوی ہے. اب یہ جو فضیل ہے اس کو یحییٰ ابن معین محدث نے کہا کہ یہ ثقہ نہیں ہے. امام ابو حاتم نے الجرح والتعدیل میں، امام نسائی نے الضعفاء بالمتروکین میں، امام عدی نے الکامل فی ضعفاء الرجال میں، ان سب محدثین نے کہا کہ یہ راوی ثقہ نہیں ہے، کبھی نہیں. اور یہ بڑے بڑے جبال العلم ہیں امام یحییٰ ابن معین، اور جن کی یہ بات کر رہا ہے اور مرزا صاحب جن لوگوں کی بات کر رہا ہے محدث اعظم پاکستان زبیر علی زئی، تو زبیر علی زئی یحییٰ ابن معین کے جوتوں میں آ جائے گا. اور محدث البانی تو زبیر علی زئی کا تو آپریشن ہوگا اپنے مقام پہ جو اس نے ڈنڈی ماری، امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا دیگر مسائل. تو زبیر علی زئی تو ساری زندگی دھوکہ کرتا رہا، اور جب اپنے مسلک کی باری آتی تو ضعیف سے ضعیف روایت کو سندہ صحیح، اور جب احناف کی دلیل آتی تو صحیح سے صحیح روایت پہ بھی اعتراض کرتا کہ اس میں فلاں ذوف ہے فلاں ذوف ہے. تو وہ کوئی محدث مسلم نہیں ہے، وہ ایک فرقے اور ایک مسلک کا وہ دائی ہے. خود زبیر علی زئی، جبکہ مرزا نے اوپر لکھا ہے فرقہ واریت کی لعنت سے، فرقہ واریت سے بچ کر، اور نیچے زبیر علی زئی متعصب فرقہ باز ہے اور متعصب اہل حدیث فرقہ کا وہ فرد ہے. تو اس لیے اب ذرا دیکھنا ہے کہ یہاں پر یحییٰ ابن معین، امام ابو حاتم الرازی، اور اسی طرح امام نسائی اور بڑے امام عدی، یہ سب حضرات نے اس پہ زبردست کر کے جرح کی کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے. اور امام مسلم نے جب اس سے روایت لی تو مطابعات میں لی، اصول میں نہیں لی. اور جب امام مسلم اصول میں خود نہیں لے رہا تو امام مسلم کے اپنے ضابطے کے مطابق بھی یہ راوی ضعیف ہے. اگر یہ راوی ثقہ ہوتا تو امام مسلم اصول میں روایت لیتے. امام مسلم نے اس سے روایت لی ہے، 2 مقام مسلم نے لی، لیکن دونوں مطابعات میں لی. اور امام مسلم کا ضابطہ ہے کہ وہ مطابعات میں کمزور راویوں کو لاتے ہیں، تو مطابعات میں ذکر کر کے امام مسلم نے بتا دیا کہ یہ راوی ثقہ نہیں ہے. اچھا، پھر اس سے بھی بڑی بات کہ مرزا کے اسی ریسرچ پیپر میں آپ دیکھیں گے کہیں شعیب ارنود کا حوالہ دیتے ہیں کہ شعیب نے کہا اسناد صحیح، بار بار اس کا مسلم محقق ہے. اس حدیث پر اس شعیب صاحب نے لکھا ہے فقد ضعفہ، خود کہتا ہے بل ضعیف. بعد نے اس کو ذرا تکڑا کرنے کی کوشش کی تو محقق شعیب جو اس کا مسلم اور معتبر محقق ہے وہ نیچے لکھتا ہے بل ضعیف. مسند احمد الرسالہ تو ضعیف نہیں، یہ جو ہے تحریر تقریب پر ان کی تحریر، تو فرماتے ہیں بل ضعیف فقد ضعفہ ابن معین بابو زرہ بابو حاتم. تو جو آگے سب کے نام لکھے کہ امام ابن معین یحییٰ ابن معین اور ابو زرہ ابو حاتم آجوری نسائی صالح جزرہ ابن کانے، یہ سب فرماتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں. روایت میں کوئی چیز نکلی بھی نہیں،
اور اسناد صحیح کہا گیا، اس کا بیڑا بھی غرق ہو گیا۔ اور یہ بڑے بڑے محدثین۔ دوسرا اس میں ایک راوی ہے ابو اسما مولا بنی جعفر، یہ ابو اسما مولا بنی جعفر یہ مجہور راوی ہے ابو اسما، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب تک راوی کی صحیح ثقاہت ثابت نہ ہو مجہول راوی کی روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ تو دو علتیں، ایک تیسری علت بھی اس میں موجود ہے، لیکن ساری علتیں بتانا مقصد ہی نہیں، مقصد ہمارا صرف یہ بتانا ہے مرزا کی خیانت، کہ جہاں موقع لگ جائے بارے میں ہو تو شعیب کو محقق مان لیتے ہیں، اور جب شعیب خود اس کو ضعیف کہہ رہا ہو تو پھر بھاگتا ہے فلاں نے کہا فلاں نے کہا۔ مرزا کو اصل جہالت ہے، اصول حدیث کا پتہ ہی نہیں۔ اس نے مجمع الزوائد سے اس لیے لکھی جی، اس نے کہا رجالہ ثقات، رجالہ ثقات۔ بھئی مجمع الزوائد علامہ حسمی 8ویں صدی کا محدث ہے، اس کا کیا تعلق ہے کہ رجالہ ثقات، اس کے کہنے سے وہ رجال ثقہ بن جاتے ہیں۔ ایک پھر رجالہ ثقات اگر علامہ حسمی کہہ دے تو رجال کے ثقات ہونے سے حدیث صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ صحت حدیث کے لیے صرف راوی کا ثقہ ہونا چاہیے یا کچھ اور شرائط بھی ہے؟ تو یہ بھی مرزا کی جہالت ہے کہ جہاں آ گیا رجالہ ثقات، رجال ثقہ ہیں، حالانکہ اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ بخاری کا راوی ہے اور ثقہ راوی ہے، لیکن اگر غیر بخاری میں وہی راوی روایت کر رہا ہے تو بخاری میں اس کی روایت صحیح ہو سکتی ہے اور غیر بخاری میں اسی راوی کی روایت صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں رجالہ ثقات۔ تو یہ ہے جی اور سیدنا ابو رافع والی روایت۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے ارشاد فرمایا، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میں سے میری کون سی بیوی ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوگی کہ جس اونٹ کے چہرے پر بہت زیادہ بال ہوں گے، ہو اب کے کتے نکلیں گے، پھر آ گیا ہوا، اور اس کے دائیں بائیں بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی، پھر وہ بال بال بچ جائے گی۔ یہ ہے جی مجمع الزوائد کی روایت۔ اب میری طرف ذرا توجہ کرو اور مرزا کے عقل کو بھی شاباش دو۔ اس حدیث میں ذرا غور کرو، یہ جو اس نے حدیث نمبر 12 لکھی مسند احمد کی سیدنا قیس تابی والی، اور پھر یہ مجمع الزوائد اور مسند احمد سے یہ روایت ان دونوں کی تردید کر رہی ہے، کیونکہ پہلی دونوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ وہ کون ہوگی، حضرت عائشہ۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ پہلی دونوں حدیثیں کیا بتا رہی ہیں کہ وہ ازواج مطہرات میں سے کون ہوگی، حضرت عائشہ۔ یہ پیچھے جہاں چشمے آب اور جہاں جو پچھلی حدیث ہے اس میں کیا ہے، حضرت علی سے فرمایا کہ عائشہ اور تیرے درمیان رنجش ہوگی، تو اب یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ یہ کون ہوگی، حضرت عائشہ۔ اگلی حدیث کہہ رہی ہے مجھے معلوم ہی نہیں، کاش مجھے معلوم ہوتا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ہے مرزے کا عقل۔ دو حدیثیں پہلی والی چھوڑ، درمیان والی حدیث دیکھو، مرزا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کریم نے بتا دیا تھا کہ علی حضرت عائشہ کی رنجش، اور اب کیا حدیث لایا کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا، تو اس کا مطلب ہے پیغمبر کریم کو معلوم نہیں تھا۔ تو پھر پچھلے والی کا کیا بنے گا، حضرت عائشہ اور حضرت علی کی رنجش والی، اور یہ جو پوری کہانی لے کے آ رہا ہے اور غیبی خبر پیشین گوئی، تو لیکن ان میں اتنا عقل نہیں ہے کہ انہیں خود پتا چلے کہ ہم اپنی تردید کیسے کرتے ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے اس میں بھی نہ واقعہ کربلا کا ذکر، نہ کوئی رنجش کا ذکر، اس میں کیا آ رہا ہے کہ اپنی ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میں سے میری کون سی بیوی ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوگی جس اونٹ کے چہرے پر بہت زیادہ بال ہوں گے،
اب کے کتے نکلیں گے اور اس کے دائیں بائیں، اب صرف اب کے کتے نکلیں گے، پیچھے میں بھونکنے والی بات تھی، اب صرف نکل رہے ہیں، اور اس کے دائیں بائیں بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی، پھر وہ بال بال بچ جائے گی۔ یہ حدیث بھی لایا کس سے؟ مجمع الزوائد سے، صرف مجمع الزوائد سے۔ مجمع الزوائد نے اس حدیث کا حوالہ جو دیا ہے وہ مسند بزار ہے، کیونکہ مجمع الزوائد کوئی مستقل حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ جامع ہے، تو اصل یہ حدیث کس میں موجود ہے؟ مسند بزار۔ مسند البزار کی 4777 رقم الحدیث ہے، 4777۔ اچھا، اب اس حدیث کے نیچے یہی محقق شعیب اور جو اچھا یہ جو ہے اس میں راوی ہے اسام بن قدامہ، اسام بن قدام۔ یہ جو اسام بن قدام راوی ہے تو اس کے متعلق ابن ابی حاتم نے امام ابو زرہ رازی سے پوچھا۔ امام ابو زرہ جو محدث ہیں اس نے فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے اور اس کا دار و مدار جو ہے اسام راوی پہ ہے، اور یہ راوی منکر روایات لاتے ہیں، یہ روایت بھی منکر ہے۔ یہ علل الحدیث ہے لابن ابی حاتم، تیسری جلد ہے، صفحہ 285 اور 284۔ فرماتے ہیں قال ابی، میرے باپ نے فرمایا لم یروی ھذا الحدیث غیر اسام، نہیں روایت کرتا اس روایت کو سوائے اسام کے کوئی بھی، وہو حدیث منکر، اور یہ حدیث منکر ہے۔ بسئل ابو زرہ عن ھذا الحدیث، امام ابو زرہ الرازی ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، فقال ھذا حدیث منکر لا یروی من طریق غیرہ، یہ روایت منکر ہے اور اس طریق، اس سند کے علاوہ یہ کسی سند سے بھی مروی نہیں۔ تو اب یہاں دو محدث ہیں، ایک ابن ابی حاتم ہے اور دوسرا امام ابو زرہ الرازی جو بہت بڑے امام ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ منکر ہے۔ اب ان کے مقابلہ میں زبیر علی زئی کی کیا حیثیت ہے؟ زبیر علی زئی کہے یا کوئی اور کہے، یا خود ہیثمی کہ مجمع الزوائد کی 8ویں صدی کے بزرگ جو جامع ہیں، اور ابن ابی حاتم اور امام ابو زرہ جو ناقد فن رجال اور احادیث کے ماہر اور اصول کے ماہر ہیں، تو جب ماہرین فن بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے اور صحیح نہیں ہے، اس کو کہہ دینا اسنادہ صحیح، تو یہ بھی یہود کی طرح کتمان ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ جو پہلی روایت تھی مسند احمد اور مجمع الزوائد کی ابو رافع والی، تو وہ جو شعیب ہے اس نے مسند احمد الرسالہ کے حاشیے پہ بھی اور دوسری جگہ پہ بھی یہی بات کی کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور یہ جو ابن عباس والی روایت ہے اس کا بھی میں نے بتا دیا کہ یہ روایت بھی منکر ہے، یہ صحیح نہیں۔ تو اس کے ساتھ اسنادہ صحیح وغیرہ کی جو قید ہے غلام مصطفیٰ ظہیر، یہ اللہ جانے کہاں سے لے آیا، یہ کوئی محدث پاکستان کے غلام مصطفیٰ، ہاں کوئی نام بھی اس کا ظہیر، پھر سننا کوئی غیر مقلد ہے، قال شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر، یہ ظہیر ہے تو یہ پاکستانی غیر مقلد ہے، تو اسنادہ صحیح ہو، یہ سند صحیح ہے۔ اچھا بہرحال جی، یہ چاہے غلام مصطفیٰ ظہیر ہو، تو چاہے زبیر علی زئی ہو، تو چاہے ہیثمی ہو، یہ سب کے سب امام ابو زرہ رازی اور ابن ابی حاتم کے مقابلے ان کا کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ چلو یہ بھی اسنادہ صحیح نکل گیا۔ آگے مرزا صاحب بابا لا رہے ہیں، پورا صفحہ، ساری زندگی کہہ کہہ کر نہ میں وہابی نہ میں بابی،
ہاں میں ہوں پاکستانی بڑا فراڈی، نہ ہوں بابی نہ میں بہابی۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ محدث اعظم سعودی عرب۔ شرم آنی چاہیے مرزا صاحب، بشرطے کہ کچھ چکا پکا بچہ ہوئے، لگتا نہیں ہے کچھ بچ گیا، تھوڑا سا شرم۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مرزا بک بک کرتا ہے تمام سعودی علماء کو، جتنے عرب کے حنبلی علماء محدثین، ان کی غلطیاں نکال رہا ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ کے امام کی بھی اغلاط نکالتا ہے۔ وہ تو خیر قرات کا ماہر ہے نا، امام ہے مرزا، تو مجود، تو ان کی ائمہ حرم کی اغلاط نکالتے ہیں اور بک بک کرتا ہے فلاں مسئلہ غلط، فلاں مسئلہ غلط۔ تو اب ضرورت پڑ گئی کہ المدد ناصر الدین البانی، اب بابا بنانا پہ گیا کہ نہیں؟ اب تو میرا خیال ہے بیوہ کے ساتھ نکاح کرایا ہے، اب بابا مان گیا، پرانی بڈھی بیوہ کے ساتھ ناصر الدین البانی کا نکاح ہوگا تو بابا بنے گا۔ پہلے تو بابے کا انکار کر رہا تھا، نہ میں بابی اور نہ فلانا، اب ایک اور بابا آ گیا۔ اس بابے کی اس نے 11 لائنیں جہاں لکھی۔ بھائی پہلی بات تو ہے کہ یہ بابا ہے تیرا، ہمارا نہیں، یہ تیرا بابا ہے، اور اس بابے کو سنبھال کے اپنے پاس رکھ، اور اللہ آپ کو نصیب فرمائے، اور جس بابے کے ساتھ اللہ کرے سلوک سے چلتا رہے۔ ہے بڑا مشکل، آگے اس بابے سے بھی لڑائی ہے، میں دکھاؤں گا اسی بابے سے بھی لڑائی ہے، تو اس لیے ذرا خیال کرو۔ یہ 11 لائنیں بابے کی آ گئی، لیکن اس کی لینے جانے اور مرزا جانے، ہم نے بتا دیا کہ ان دونوں روایتیں یہ منکر ہیں، ان کی فنی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب ساری نہیں تو درد کہاں، جب روایاتی منکر ہیں تو بابے کا تبصرہ کہاں جائے گا؟ تو بابے کا تبصرہ تو باروں بار لاہور ہے، لیکن پھر بھی مرزا خود پھنس گیا بابے کے سامنے بھی۔ مرزے والے بابے کی آخری لائن پڑھو، آخری لائن، یہ محدث البانی، اچھا نہیں آخر سے پہلے وہ اگلے عبارت، اب سارا باب ہی چل رہا ہے آگے۔ یہ شاید آپ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں صلح کی کوئی صورت نکال دے۔ سیدنا زبیر نے انہیں یہ کہہ کر واپسی کا ارادہ ترک کرنے پر قائل کر لیا کہ شاید آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں صلح کی کوئی صورت نکال دے۔ تو بابا بھی بتا رہا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ علی کے خلاف نہیں نکلی تھی اور حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنے نہیں آ رہی تھی، ام المومنین صلح کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ اب بابے کا خود حوالہ دیا، لیکن اس کو بھی باپ ماننے کے لیے تیار نہیں، اسی بابے کی مان لے جا کے ام المومنین کیا کرنے آئی تھی؟ صلح کرانے کے لیے آئی تھی۔ آگے اجتہادی خطا بابے کی اپنی ہے، آخری لائن دیکھو، کہتے ہیں کہ جو ان کی یہ خطا اجتہادی، اب بابے سے کوئی پوچھے بھائی صلح کرانا خطا اجتہادی ہے، بابے کا بھی دماغ تھوڑا خشک ہے، بابے سے پوچھے بابا جی حضرت ام المومنین صلح کرانے آئی تھی تو اس میں خطا اجتہادی کہاں آ گئی؟ بھائی اصلحوا بینہما، یہ تو قرآن کا حکم ہے، اہل ایمان کے درمیان صلح کراؤ، لیکن بابا بھی تھوڑا سا تھوڑا سا زکام ہے بابے کو بھی۔ آگے ذرا دیکھو، لیکن بابا پھر بھی کہتا ہے کہ ایک خطا تھی جو کہ نہ صرف معاف کر دی جاتی ہے بلکہ اس پر ایک اجر بھی ملتا ہے، اس پر ایک اجر بھی ملتا ہے۔ ام المومنین کے بارے میں بابا کہتا ہے کہ انہیں اجر ملے گا، اور یہ نافرمان بابے کا بیٹا عنوان قائم کرتا ہے جہنم میں جائیں گے، بدتی اور جہنم، عنوان تو اوپر اس نے قائم کیا۔ اب بابے اور بیٹے کی بھی لڑائی ہے، اللہ کرے یہ بسیب ہو ہی جاوے، مشکل ہی لگ رہے۔ اس کے بعد جی صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر لکھا ہوا ہے، اس کی ذرا دیکھو، مرزا کی اگلی حدیث، سیدنا عروہ بن زبیر تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ ابن زبیر کو وصیت فرمائی کہ مجھے
ان ہستیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ مجھے میری سوکنوں ازواج مطہرات کے ساتھ بقیع غرقد میں دفنانا۔ میں ان تینوں عظیم ہستیوں کے ذریعے اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی۔ یہ ہے مرزا صاحب کا علم۔ اب ذرا دیکھیں بخاری شریف، اچھا مرزا کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس روایت کا کوئی تعلق واقعہ کربلا کے ساتھ کچھ بھی نہیں، عنوان کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ مرزا کے پیٹ میں جو خیانت ہے میں بتاتا ہوں، جو مروڑ اٹھ رہا ہے۔ اب مرزا اصل ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عائشہ کا جنگ جمل میں آنا یہ بدعت تھی، خلیفہ راشد کا مقابلہ تھا اور یہ گناہ تھا۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے مرزا نے یہ متعدد روایات جہاں ذکر کی، ایک صحیح بخاری کا حوالہ سیدنا ابو بکرہ والی روایت، اور اسی طرح اوپر جو حضرت عمار والی روایت، اور پھر ابو حازم یہ قیس بن ابی حازم والی روایت، پھر یہ مسند احمد والی روایت، پھر مجمع الزوائد والی روایت، ان سب روایتوں سے مرزا ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ جو جنگ جمل میں آئی تھی وہ خلیفہ راشد کے مقابل آئی تھی، اور یہ ان کی بدعت تھی۔ سمجھ رہے ہو میری طرف؟ یہ ساری روایات لے آ کے بیک گراؤنڈ مرزا، کیونکہ عنوان دیکھو، عنوان کس کے تحت لا رہا ہے؟ خلیفہ راشد سے بغاوت کیا ہے، یہ چیپٹر ہے۔ اب اس چیپٹر کے ثبوت کے لیے یہ ساری حدیثیں ذکر کر رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ روایات سے تو بات بن نہیں سکی، روایتوں کے اندر ہی کوئی چیز نہیں، اور ان کی سندیں بھی آپ کے سامنے آ گئی، ان کی حیثیت کیا ہے۔ اب مرزا ایک نیا طریقہ اختیار کر رہا ہے، خود بھی شیطان کو پتہ ہے کہ میرا عنوان ثابت نہیں ہوا، دعویٰ ثابت نہیں ہوا، اب یہ ایک نئی گیم کھیل رہا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ام المومنین نے اپنی یہ جنگ جمل میں آنا، حضرت علی کا مقابلہ، ام المومنین نے اپنے اس گناہ کو تسلیم کیا ہے، یہ اب اقرار کروانا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ ام المومنین نے یہ وصیت کی کہ مجھے پیغمبر کریم کے ساتھ دفن نہ کرنا۔ ام المومنین معاذ اللہ شرمندہ تھی اور اپنے اس گناہ پہ نادم تھی اور غلطی پہ نادم تھی۔ تو گویا کہ اب یہ مرزا شیطان ان روایات سے ام المومنین کا جو نہ کردہ گناہ ہے اس گناہ کا اقرار ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ام المومنین خود بھی اس کو کیا کر رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے۔ اب سمجھ آئی شیطانی؟ یہ ہے ابلیس کا ذہن، اور بالکل شیطان کا بچہ لگتا ہے، شیطان کا خالص بچہ۔ میرا خیال ہے وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اور دعا پڑھنا بھول جائے تو شیطان بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مرزا کے بعد سے بھی غلطی ہو چکی ہے، اس نے بسم اللہ اور وہ دعا شاید آتی نہیں تھی، تو بجائے ڈبل گیم ہو گئی ہے۔ عادات یہی ہے کہ گیم ڈبل ہے۔ اب ذرا دیکھو کہ جہاں جس طرح پہلے مرزا ناکام ہوا، اب بھی اس کا جو وہی حالت ہے۔ آپ دیکھ لیں جہاں حدیث لایا بخاری کی، اچھا پھر سمجھ گیا کہ بات بنی کوئی نہیں، بخاری اچھا ترجمہ بھی غلط کیا، یہ بھی میں بتاتا ہوں، ترجمے میں ڈنڈی ماری، یہ جو میں اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی، یہ ابھی میں بخاری کا ترجمہ کروں گا پتہ چل جائے گا۔ پھر بات نہیں بنی، پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف گئی، ادھر سے شاید کوئی کام چل جائے، لیکن وہاں سے بھی جوتے پڑے، اس کی بات بھی آ رہی ہے۔ اب حدیثوں سے کام نہیں چلا تو پھر آ گیا بابے کے پاس۔ محدث اعظم سعودی عرب فرماتی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو ابلیس سے اعظم پورا مرزے کے ساتھ پوری بتی میں مشغول ہے، کبھی کدھر اس کو پھراتا ہے، کبھی کدھر پھراتا ہے، حدیثوں سے کام نہیں چلا، بہبا آ گیا۔ اور عنوان کیا ہے؟
قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے، جھوٹی، بے سند، ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنہ سے بچنے والوں کے لیے، چور بھی کہے چور چور۔ اب ذرا دیکھو، پہلے تو بخاری کی یہ حدیث دیکھو، اس میں کیا ہے آپ کے پاس موجود ہے۔ بخاری کی اس حدیث میں مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مرزا نے جو معنی کیا ہے معلوم کا کیا، اور شارحین سب کہہ رہے ہیں کہ صیغۃ المجہول ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اور آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے لا تزکوا انفسکم، یہ وہ تزکیہ ہے، یہ طہارت یا شان بڑھانے والا نہیں۔ لا تزکوا انفسکم، اس جملے کا معنی لا ازکا ہے، لا ازکی نہیں، یہ مجہول پڑھنا ہے، معلوم نہیں۔ اور مرزے نے معنی کیا کیا؟ معلوم والا۔ لیکن مرزے بیچارے کو کیا پتہ معلوم کیا ہے اور مجہول کیا ہے؟ مرزے کا طریقہ ہے مختلف تراجم ڈاؤن لوڈ کر کے پھر جو اپنے ذہن میں بات ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں داخل کر دیتا ہے، لیکن اوپر اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ عربی میں کیا ہے نیچے۔ اور مرزا کے ماننے والے بھی ماشاءاللہ بڑے لائق لوگ ہیں، جو مرزا صاحب جدھر سے بھی آواز نکالے وہ کہتے ہیں ہاں 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 واہ واہ، تو وہ ساری ایسی کمپنی ہے۔ اب ذرا سمجھو، تو پہلی تو مرزا کی یہ جہالت اور خیانت ہے کہ مجہول کو کیا بنا دیا؟ معلوم۔ لفظ جو ما بین نزاع ہے اس کا معنی سمجھو، اس کا معنی آ رہا ہے کہ لا ازکا بھی۔ حضرت عائشہ فرمانا چاہتی ہیں اس حدیث کے مطابق، لیکن اس حدیث میں ابھی کلام کروں گا۔ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ مجھے اپنی دوسری جو سوکنے ہیں یعنی ازواج مطہرات ہیں ان کے ساتھ دفن کرنا۔ میں یہاں دفن ہو کر یہ نہ ہو کہ لوگ یہ باتیں کریں اور یہ چیز لوگوں کے ذہن میں آئے کہ حضرت عائشہ کی شان باقی ازواج مطہرات سے بہت بلند ہے، ان کو جگہ جنت البقیع میں ملی اور حضرت عائشہ کو جگہ پیغمبر کے روضہ انور میں ملی، تو لوگ اس طرح کی باتیں نہ کریں اور اس دفن کی وجہ سے باقی ازواج مطہرات پر مجھے لوگ ترجیح نہ دیں۔ تو یہ تو حضرت عائشہ کا کمال عجز ہے، حضرت عائشہ کا کمال عجز ہے۔ وہ فرمانا چاہتی ہیں دیکھیں دوسری ازواج ہیں جنت البقیع میں دفن، میں اگر روضہ انور میں دفن ہوں تو لا یزکا، تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اس وجہ سے کہیں گے کہ حضرت عائشہ کی شان دوسری ازواج سے زیادہ ہے، دیکھو دوسری جنت البقیع میں دفن ہے اور حضرت عائشہ کہاں دفن ہے؟ پیغمبر کریم کے روضہ میں۔ تو میں اپنی سوکنوں کے ساتھ ہی مجھے دفن کرو، تاکہ اس وجہ سے باقی سوکنوں پر یعنی دیگر ازواج مطہرات پر کوئی مجھے بڑھائے نہیں۔ تو حضرت عائشہ لا تزکوا انفسکم کے تحت یہ چیز فرما رہی ہے، اس میں گناہ کا اقرار کیا اور شرمندہ ہوئی اور فلاں ہوا، یہ کون سی کہانی؟ یہ کدھر سے نکل آئی بھائی؟ اس میں تو ام المومنین کی از حد عاجزی اور عجز کا اظہار ہے کہ صرف دفن کی وجہ سے لوگ اتنی بات نہ کرے کہ ام المومنین باقیوں سے فائق ہیں کہ ان کو جہاں جگہ ملی، اس لیے جہاں پیغمبر کی دوسری بیویاں دفن ہیں مجھے بھی وہاں دفن کیا جائے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ تو حضرت عائشہ کے تقوی، طہارت اور عزت کی دلیل ہے، اس میں گناہ کا کون سا اقرار ہے؟ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا اور بغاوت ہو گئی اور بدعت ہو گئی، یہ اس ابلیس کے خاص ایجنٹ کا گندا ذہن ہے جس میں شیطان صرف الہام نہیں کرتا، پورا شیطان نے گٹر بنایا ہوا ہے اس کے ذہن کو، اور شیطان سب کچھ وہاں کرتا ہے کہ بات کہاں کی ہے، لگا کہاں رہا ہے۔ تو اس طرح تو اگر کوئی شروع ہو جائے کہ حضرت آدم کہہ رہے تھے ربنا ظلمنا انفسنا، تو معاذ اللہ حضرت آدم کو ظالم ثابت کرے گا۔ حضرت یونس کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
اب مرزے جیسا کوئی محقق اٹھے اور حاشیہ چڑھا کے ٹائم قیامت تک ہے اور تھوڑا ڈانس بھی کرے اور دو چار ٹچکرے کر کے کہے دیکھو جی حضرت یونس معافیا منگیا کہ نہیں منگیا، حضرت یونس اپنے ظلم کا اقرار کیا کہ نہیں کیا، تو یہ ایسا ابلیس ہے جس کو نہ ازواج مطہرات کا حیا ہے اور نہ پیغمبر کا حیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ لا ازکا یہ ہے معنی اصل۔ لیکن اس پر بھی میں عرض کروں گا کہ یہ روایت تو صریح بخاری کی دوسری روایت کے خلاف ہے۔ یہ آپ کے پاس بخاری شریف اور 1392 رقم الحدیث ہے، 1392۔ اس میں ذرا دیکھو، یہ حضرت فاروق اعظم کا واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت عمر کو دیکھا، قال یا عبداللہ، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا اے عمر کے بیٹے عبداللہ، اذهب الى ام المومنین، جا ام المومنین کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فقل، پس جا کے کہے کہ عمر بن خطاب آپ پر سلام کہتے ہیں، عمر ابن الخطاب۔ اب مرزا یہاں پہ ڈانس کرے گا، دیکھو عمر اپنے آپ کو امیر المومنین خلیفہ نہیں مانتے تھے، کیونکہ کیا لکھا؟ عمر بن خطاب، امیر المومنین نہیں لکھا۔ بھائی یہ عجز ہے حضرت عمر کا۔ اور پھر حضرت عمر جتنے بڑے مقام والے ہوں، حضرت عائشہ تو ان کی ماں ہے، تو ماں کے سامنے بیٹا اپنا نام ہی پیش کر، ادب والا بیٹا ایسے ہوتا ہے، اور ناجائز بیٹا جہلم والا اس کو بھی دیکھو اور ادب والے بیٹے کو بھی دیکھو کہ عمر بن خطاب تجھ پہ سلام کرتا ہے، ثم صلحا، یہ امیر المومنین ہے، اور کہتا ہے پھر اماں جان سے پوچھ ان ادفنا، یہ کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ان سے پوچھ لے، قالت، یہ جملہ ہے دیکھنے سننے والا، قالت کنتو اریدہ لنفسی، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں خود یہاں دفن ہوں گی، فَلَأُوسِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، آج جو میری قبر کی جگہ ہے میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ میں ابھی تو جنگ جمل ہوئی نہیں تھی، میں ترجیح دیتی ہوں الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، کہ حضرت عمر کو وہ جگہ دے دی۔ یہ حدیث تو صاف بتا رہی ہے کہ وہ ایک ہی جگہ تھی، اور حضرت ام المومنین فرماتی ہیں وہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی، لیکن میں نے وہ جگہ عمر کو ترجیح دی ہے۔ کیا دی ہے؟ ترجیح دی ہے، اور اپنے والی جگہ میں نے عمر کو دے دی ہے۔ یہ تو ابھی تک جنگ جمل ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور یاد رکھو یہ ایک مستقل بات ہے، یہی روایت راجح ہے اور وہ روایت مرجوح ہے، یہی راجح ہے اور اسی پہ قرائن موجود ہیں، سندن بھی متنن بھی۔ لیکن یہ تب ہے کہ خالص علمی مجلس ہو، تو یہ اثر روایت یہ ہے، تو مرزے کا کنڈے ہی نکل گیا۔ اور پھر جہاں لفظ ذرا دیکھو، کنت اریدہ لنفسی فلأوسرنہ اليوم علی نفسی، سمجھ گئے میری بات؟ تو وہاں قبر کی جگہ ایک ہے، وہی تھی۔ اگر اور قبروں کی جگہ ہوتی تو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ چلو میری جگہ بھی ہے اور حضرت عمر کی جگہ بھی ہے؟ یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ وہاں ایک ہی قبر کی جگہ تھی اور میں نے عمر کو دے دی ہے، وہاں جگہ دفن ہونے کی دوسری جگہ ہی نہیں ہے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیوں کہ وہی حجرہ کو اتنا بڑا تو نہیں تھا، دو قبریں پہلے بھی تھی، دو قبریں پہلے بھی موجود تھی، تو اتنا بڑا حجرہ تو نہیں ہے۔ ہاں بھئی بعد میں توسیع ہوئی ہے۔ اچھا، کنت اریدہ لنفسی فلأوسرنہ اليوم علی نفسی۔ باقی اس کی بخاری کی سند پہ بھی بہت بڑا کلام ہے، لیکن ہم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہم حتی الامکان سندوں کو بھی نہیں چھیڑ رہے، بس یہ جو نیچے نیچے والی گپ شپ یہاں آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہ گپ شپ۔ اس کے بعد مرزا کی دلیل پھر آ گئی۔ یہ کون ہے؟ اچھا وہ بھی، اچھا نیچے آ گئی مصنف ابن ابی
شیبہ، یہ کون کھڑا ہے؟ یہ وہی ہے، یہ وہی سیدنا ہے جو کل جس پہ بات ہوئی، یہ وہی سیدنا ہے، یہ سیدنا ہے کوفے کا، اور یہ پتہ نہیں ادھر کیا کر رہے ہیں، سمجھے؟ سیدنا قیس تحبی کا بیان ہے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ مجھ سے رسول اللہ کی وفات کے بعد ایک نیا کام سرزد ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو؟ یہ لعین یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بدعت سرزد ہوگی، بدعت کا اقرار۔ پھر خائن کی دماغ کی پلیتی دیکھو کہ اب یہ روایت بخاری والی اس کے بھی خلاف ہے جو اوپر ذکر کی، وہاں جو وجہ بیان کی اور ہے، نیچے اس روایت میں جو وجہ بیان کی اور ہے، لیکن اس ابلیس کو یہ نہیں پتا کہ میں خود اپنی تردید کر رہا ہوں، اس کی تحقیق گدھے کی لات ہے، جدھر لگ جائے دیوار پہ لگے اور اپنے اوپر لگے، جدھر بھی لگے۔ تو اب غور کرو، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ابھی جو اوپر بخاری کی اس نے لکھی اس کے بھی خلاف ہے۔ پھر اس میں جو سیدنا قیس ہے، اس کا کل کے سبق میں آپ کے سامنے اس سید کی پوری بات بتا چکا ہوں کہ یہ بزرگ جو ہے یہ ایک تو منکر الحدیث ہے، دوسرا اس کو کس نے بتایا کہ ام المومنین نے یہ بات کی، اور اس میں ایک اور راوی ہے اسماعیل، اور وہ راوی مدلس ہے، اور جہاں آ رہا ہے انا، یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ 3772۔ حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا اسماعیل عن قیس، تو یہ قیس کا جو شاگرد اسماعیل ہے یہ اسماعیل بن ابی خالد، اسماعیل بن ابی خالد، اور یہ راوی ہے مدلس، کتاب العلل امام احمد اور الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم، دونوں اماموں نے بزرگ جو اسماعیل بن ابی خالد ہیں یہ مدلس ہیں، اور یہاں کیا ہے اسماعیل عن قیس، سند میں عن قیس، اور آپ نے اصول الحدیث میں پڑھ لیا ضابطہ ہے کہ جب ایسا راوی ہو مدلس اور وہ سماع کی تصریح نہ کرے، انعنت المدلس لا یقبل، اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ مدلس راوی ہو اور سماع کی تصریح نہ کرے تو وہ روایت حجت نہیں ہوتی۔ ایک تو وہی بابا قیس ہے اور دوسرا جو نیچے شاگرد ہے یہ مدلس ہے اور انعنا ہے، اور اصول حدیث کے اس ضابطہ، اور خود زبیر علی زئی جو محدث اعظم پاکستان ہے ان کا، اس کے بھی فتاوی وغیرہ میں دیکھ لیں کہ مدلس کی روایت جب تک وہ سماع کی تصریح نہ کرے حجت نہیں ہوتی۔ تو یہ اسماعیل بن ابی خالد دو راوی، اور پھر اس کا متن جو ہے بخاری کی دو حدیثوں کے خلاف ہے، دونوں حدیثوں کے خلاف، حضرت عمر والی جو میں نے پیش کی اور یہ بھی۔ تو یہ ہے جی صحیح الاسناد روایات مرزا صاحب کی۔ آگے چلو کون ہے یہ؟ پھر آ گیا سیدنا قیس، یہ میں پہلے بتا چکا، جو پہلے پڑھ لو۔ روایت نمبر 13 المستدرک للحاکم، کہتے ہیں سیدنا قیس بن حازم تابی رحمہ اللہ کا بیان ہے، میں نے مروان بن حکم جو جنگ جمل میں بنو امیہ کی طرف سے، یہ اب مرزا کی بریکٹ شروع ہو گئی ہے، جو جنگ جمل میں بنو امیہ کی طرف سے لوگوں کو سیدنا علی ابن ابی طالب کے خلاف بھڑکانے والوں کا سرغنہ تھا بکواس سے، یہ مرزے کا جھوٹ ہے۔ یہ جو مروان بن حکم ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں، بعض نے کہا یہ صحابی ہے، بعض نے کہا یہ تابعی ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ امام بخاری سمیت تمام محدثین روایت الحدیث میں سے ثقہ اور عادل مانتی، ثقہ اور عادل۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد احادیث مروان بن حکم سے لی، ذرا توجہ میری طرف رہے، مروان بن حکم سے ہماری ویسے تحقیق ہے یہ صحابی نہیں تابعی ہے۔ بعض نے کہا کہ لہو صحبہ،
لیکن ہے یہ تابی، صحابی نہیں. تو بہرحال بعض نے کہا صحابی ہے. تو جو بھی ہے، یہ مروان بن حکم جو ہے تمام محدثین، امام احمد وغیرہ نے بھی اور امام بخاری، امام بخاری نے 6 حدیثیں لی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ صحیح بخاری میں جو یہی مروان بن حکم سے. میری طرف ذرا توجہ کرنا ہے. اب یہ زور لگاتے ہیں کہ مروان بن حکم فاسق تھا اور مروان بن حکم جو تھا ظالم تھا. اگر مروان بن حکم ظالم اور فاسق ہے تو 6 حدیثیں کٹھی بخاری کی اڑ گئی. ادھر یہ بخاری کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں. دو رنگی چال بھی دیکھو، ادھر قرآن، بلکہ قرآن کا درجہ بھی نہیں، قرآن تو نیچے رہ گیا. کیونکہ یہ روایتیں کیوں، اگر قرآن پہ ایمان ہوتا تو صحابہ کی عظمت قرآن سے دیکھتے، لیکن قرآن پہ تو ایمان نہیں، بخاری بھی آ گیا، فلانے میں آ گیا. تو اب جب جس مروان بن حکم پہ جرح ہوگی تو بخاری اڑ گئی. اس کے بعد ان کی ساری کیاریاں خالی ہو گئی. پھر سب محدثین، اس کے لیے اگر آپ تحقیق کریں العواصم، ابو بکر ابن عربی کی العواصم کتاب، پہلے بھی میں نے ذکر کیا، انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اس آدمی کا زین العابدین علی بن حسین بن علی، وہ بھی شاگرد ہے مروان بن حکم کا. اور بھی بڑے بڑے حضرات نے اس سے روایت لی. تو یہ تو ایک ضمنی بات ہے. اب دیکھو کیس صاحب کیا فرماتی ہیں. یہ کیس والی کہانی جو ہے نا، یہ کوئی عجیب لگ رہی ہے. ایک تو کوفے کے ہیں بزرگ، اور میرا خیال ہے مجھے کیس کے بارے میں وہ لطیفہ سنانا ہی پڑے گا. سیر اعلام النبلاء لونڈی والا واقعہ، وہ کہ میں ادب کر رہا ہوں، چلو یار خیر ہے، لیکن لگتا ہے کہ کیس صاحب کا مزاج ہے کہ وہ واقعہ آنے دو. چلو فی الحال پھر چھوڑتی بھائی. دیکھو ہم تو بزرگ بڑوں کا ادب کرتی. سیدنا وہ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، جس نے پڑھنا ہو، امام ذہبی کی سیر میں اسی کے حالات دیکھو وہاں موجود ہے. تو سیدنا کیس بن حازم رحمہ اللہ کا بیان ہے، میں نے مروان بن حکم جو جنگ جمل میں، کس کا حوالہ دے رہا ہے؟ المستدرک. کس کا حوالہ ہے؟ المستدرک للحاکم. یہ ذرا ذہن میں رکھنا، جو جنگ جمل میں بنو امیہ کی طرف سے لوگوں کو علی بن ابی طالب کے خلاف بھڑکانے والوں کا سرغنہ تھا، کو جنگ جمل کے اس دن سیدنا طلحہ پر ہی تیر چلاتے ہوئے دیکھا، جو ان کے گھٹنے میں لگا، اور وہ اسی زخمی حالت میں مسلسل تسبیح کہتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اب یہ مرزا نے شیطانی کیوں کی ہے سمجھو. اصل میں یہ سبائی فرض جاتے ہیں کہ حضرت طلحہ، اس کے جتنے فضائل ہیں عشرہ مبشرہ سے ہے، پھر اس کی خدمات ہیں. یہ وہی طلحہ ہے جو ہاتھوں پہ تیروں کو روکتا رہا عہد میں. تو یہ وہ طلحہ ہے، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں حضرت طلحہ کے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور پیغمبر کا محبوب صحابی ہے. اب انہوں نے ایک کہانی چلائی ہوئی ہے عمار بن یاسر والی، ایک قصہ گھڑا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ عمار بن یاسر کو باغی جماعت قتل کرے گی. اس جو فلم انہوں نے بنائی ہے، بات کیا تھی اور انہوں نے کیا فلم اور کیا کہانی بنائی اپنی طرف سے. فیا باغیہ کیا تھا؟ فیا باغیہ وہی تھا جو خلیفہ برحق حضرت عثمان کے خلاف چڑھائی کر کے آئے تھے، وہی فیا باغیہ. وہ انشاءاللہ آئے گا تو میں ایسا ان کو ایک تحفہ دوں گا کہ یہ نہ نگلنے جوگے ہوں گے نہ چبانے جوگے ہوں گے. تو ہم جیسے ان کی منہ مانگی موت دیں گے، جس طرح یہ کہیں گے ہم ان کا مشورہ مانیں گے، لیکن اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ نہ چبانے کے نہ کھانے کے. یہ تو اب ذرا دیکھو انہوں نے فلم کیا بنائی کہ حضرت طلحہ وہ شہید ہو گئے، حضرت معاویہ کے لشکر کی طرف سے آئے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا یہ تو کہیں پلڑا برابر ہو گیا، اتنا بڑا صحابی، اور وہ جس کو نبی پاک نے جنت کی کئی دفعہ بشارتیں دی ہے. تو یہ عجیب باغی ہیں جو سیدھے جنت میں جا رہے ہیں. یہ عجیب بغاوت والا سفر ہے کہ جن کو پیغمبر کریم جنت کی خوشخبریاں دے گئے.
اب انہوں نے کہانی گھڑی کہ نہیں، طلحہ کو تو مروان نے خود مارا تھا جو ساتھ آیا تھا، حضرت علی کے لشکر والوں نے نہیں مارا، لیکن بات بنی تو پھر بھی نہیں۔ اب دیکھو اگر طلحہ کا یہ سفر معصیت تھا تو سفر معصیت، ایک آدمی ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے، راستے پہ کوئی مار دے تو شہید ہوگا؟ ایک آدمی سفر معصیت پہ جا رہا ہے، تو اگر یہ سفر معصیت پہ آئے تھے حضرت طلحہ تو پھر شہید کیسے؟ یہ بات ذرا سمجھو، یہ سفر اگر گناہ تھا تو گناہ کے سفر کرنے والے تو بہت سارے ائمہ کہتے ہیں انہیں نماز قصر کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ سفر معصیت ہے۔ تو اب سمجھو، گیم سمجھو، توجہ میری طرف رہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ فلم کیوں گھڑی، کہانی کیوں بنائی؟ صرف اس لیے یہ کہانی گھڑی کہ طلحہ کی شہادت وہ ہضم نہیں ہو سکتی، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں حضرت طلحہ کے، اور وہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عائشہ کے ساتھ آیا اور جنگ جمل میں شہید ہو گئے، اور طلحہ کی میت حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی گود میں اٹھائی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ کے چہرے کو اور بالوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے تھے، اور ساتھ رو بھی رہے تھے کہ کاش میں یہاں اس جنگ میں آنے سے 30 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا۔ یہ حضرت حسن کو ساتھ بٹھا کے کہہ رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ خود طلحہ کی لاش کو صاف کرتے ہوئے، تو حضرت علی اپنے آپ کو کیوں ملامت کر رہے تھے کہ 30 سال پہلے میں فوت ہو جاتا اور مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو کیا خیال ہے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے، یہ بھی یاد رکھو، حضرت علی کا دل بھی نہیں تھا، یہ تو درمیان میں وہی شیطان باغی تھے، اشتر نخی جیسا ابلیس اس میں تھا، اور یہ جو بڑے بڑے بدماش تھے انہوں نے یہ سارا کام گڑبڑ کیا، ورنہ حضرت علی المرتضیٰ کیسے چاہیں گے کہ آج وہی تلواریں جو کافروں کے خلاف چلی ہے آج انہیں سے مسلمان اور پھر طلحہ جیسا آدمی جائے اور اس طرح۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو طلحہ کی میت کو صاف کر کے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر مروان نے اپنے کیمپوں میں کہیں قتل کیا تو حضرت علی کی گود میں وہ میت کہاں پہنچ گئی؟ حضرت علی کا لشکر تو مقابلے میں تھا۔ عجیب بات ہے، تیر مروان نے مارا اور میت وہاں سے پرواز کر کے حضرت علی کی جھولی میں چلی گئی گود میں، یعنی ان کا بالکل عقل نام کی چیز کوئی نہیں کہ جب حضرت علی اس میت کو اپنی گود میں اٹھا کے رو رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کاش 30 سال پہلے میں دنیا سے چلا گیا ہوتا اور یہ دن نہ دیکھنا ہوتا، تو یہ کہنا جناب کہ مروان بن حکم نے مار دیا۔ اچھا، اب مرزے کی خیانت دیکھو، ترجمہ کیسے خوبصورت کیا، یعنی میں کہتا ہوں خدا کی قسم جتنے کذاب دنیا میں گزرے ہیں مرزا سب کذابوں سے نمبر لے گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ بے ایمانی ہے، ہر روایت میں بے ایمانی ہے، ہر جگہ پہ، اور اللہ معاف فرمائے کہ اس شیطان نے بالکل شرم حیا کی بات ہی ختم کر دی۔ اب یہ ہے میرے پاس مستدرک حاکم 5591، یہی حوالہ دیا نا مرزا نے، 5591۔ اچھا، جہاں پر بھی وہی اسماعیل بن ابی خالد راوی ہے، اور جہاں پر بھی ان ہے، انا وہی مدلس راوی، البتہ اس میں ایک اور راوی بھی آیا ہے جو خالف شیعہ ہے، اس کا بھی میں نام نہیں بتاؤں گا، مرزا تلاش کرے راویوں میں، اور جب اس بابے کا تعارف ہوگا تو انشاءاللہ مرزا اور مرزے کی ذریت کا پردہ چاک ہوگا تو میں دیکھوں گا۔ یہ جو راوی درمیان میں ایک لایا بہت خطرناک راوی ہے، اور اس نے پیغمبر کریم پہ ایک ایسا جھوٹ بولا تھا کہ اس وقت کے علماء نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا، اور وہ ایسی بات ہے کہ مرزا کو میں کہوں گا جرأت ہے تو جو اس راوی نے بات پیغمبر کریم کے بارے میں کی تو بھی اپنے ممبر پہ وہ بات کر کے دکھا، پھر میں دیکھوں کہ تیرے چیلے اگر تجھے جوتے نہ مارے تو پھر بات کرنا۔ ابھی میں اس راوی کو کچھ نہیں کہہ رہا، ہمارا کام چل گیا ہے جہاں تک چلے گا حتی الامکان۔ قیس بن ابی حازم ہے، یہ میں نے بتایا کہ یہ جنگ جمل میں تھا ہی نہیں، کتاب العلل کا حوالہ دیا، تو اس کے پاس دوربین کہاں سے آئی، موبائلوں کا دور تو تھا نہیں کہ کوفے سے بیٹھ کے کہیں لائیو دیکھ رہا تھا، کوفے میں بیٹھ کے لائیو پہ شاید جنگ جمل دیکھی، ورنہ تو کوئی امکان نہیں ہے۔ مرزے نے یہ سمجھا کوئی لائیو پروگرام تھا،
اور دوسرا کون ہے؟ اسماعیل بن ابی خالد. لیکن افسوس یہ ہے، آپ ذرا ترجمہ دیکھیں، میں عبارت پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں جی ان قیس ابن ابی حازم قال رأیت مروان بن الحکم حین رمی طلحۃ بن عبید اللہ یومئذ فبکا فی رکبتہ فما زال یسبح الی ان مات. اچھا میں یہ جو عبارت پڑھ رہا ہوں نا، اس کا رأیت مروان بن الحکم حین رمیہ یہی اسی طرح لکھا ہوا ہے مستدرک حاکم کے اندر، رمیہ. تو کیا معنی ہوگا؟ مرزا نے کیا خیانت کی؟ یہ روایت کہہ رہی ہے کہ میں نے مروان بن حکم کو اس دن دیکھا، اس وقت دیکھا کہ جب طلحہ کو تیر مارا گیا. رمیہ، طلحہ کو تیر مارا گیا. مارنے والا کون ہے؟ لیکن اس مجہول النسب کو کیا پتہ مجہول کیا ہوتے ہیں. اس نے معنی کر دیا کہ مروان نے تیر مارا، حالانکہ لفظ ہے رومیہ. حضرت طلحہ کو تیر مارا گیا، اب مارنے والا کون ہے وہ کوئی پتہ نہیں. تو اب اس کا ترجمہ دیکھو، وہ ترجمہ کرتے اسی سے کہ اس دن سیدنا طلحہ پر مروان نے کیا لکھ رہا ہے؟ بریکٹ بڑی لمبی ہے. مروان بن حکم کو اس دن سیدنا طلحہ پر ہی تیر چلاتے ہوئے دیکھا تھا. کتنا بڑا بکواس ہے، بہت بڑی خیانت مرزا، بہت بڑی خیانت. اب جھوٹ تو میرا خیال ہے کچھ 40 سے تو تجاوز کر گئے ہوں گے. قدم قدم پہ جھوٹ اور بکواس. تو مرزا کے جو وہ ہماری ہیں کہ جن پر مہر جباریت ابھی نہیں لگی، ان سے میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے عربی عبارت بھی کسی غیر جانبدار سے دیکھ لیں کہ عربی عبارت میں کیا رہا ہے. اور یہ جو تمہارا شمر مرزا شمر ہے، یہ کتنی ڈنڈی مار رہا ہے، اور یہ شمر سے بھی بدتر ہے. تو یہ بالکل وہی کھاتا کر رہا ہے، ہر لین میں جھوٹ، ہر لین میں. تو اب آپ دیکھ لیں جہاں ہے رومیہ طلحہ بن عبید اللہ، ہاں کہ طلحہ کو تیر مارا گیا. مارا کس نے یہ کوئی پتہ نہیں. مرزا نے کہا مروان نے مارا. لگتا ہے یہ بھی روحانی طور پہ وہاں گیا ہوا تھا بھائی ایمان جانے کا. ہاں بھائی، تو سند بھی ضعیف اور متن میں بھی بکواس اور ڈنڈی، ترجمے میں جھوٹ اور خیانت. تو یہ بات بھی ختم ہو گئی. اور ویسے بھی کوئی سوچے نا بھائی قیس ابن ابی حازم یہ دیکھ رہا ہے اس نے تیر مارا، تو یہ وہاں کومنٹری کرنے ہوئے گئے تھے جیو نیوز والے یا کوئی، اس نے نہیں پکڑا بھائی اشرا مبشرہ صحابی ہے اور پیغمبر کا اتنا قریبی جار ہے اور پیغمبر نے اس پہ فخر کیا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے بھائی تیر مار رہے، مار کے اے پیچھے ہاتھ باندھ کے ادھر ہے. عجیب ہے. اگر اس طرح کا قیاس ہے نا کہ ایک صحابی کو تیر لگتے ہوئے دیکھا اور چپ کر کے پھر کوفے آ کے بتائے، وہاں بولا ہی نہیں بھائی تو شور تو کرنا، آواز بلند کر کے مروان نے مار دیا تو سب کو پتہ نہ چل جاتا. وہاں چپ کر کے آیا تیر دیکھ کے. پھر یہ کومنٹری آ کے جو کوفہ پر سکرین چل رہی تھی وہاں پر بھی نشر نہیں ہوئی، ٹیپ ریکارڈ میں رکھ دی. باہر کسی ایک ہی آدمی اس کو ملا ہے اسماعیل، یہ اسماعیل ہی سارا اس کی بوجھ اٹھا رہا ہے، اور اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ جس سے سنتے ہیں اس کا نام بھی نہیں لیتا. یہ ہے اس روایت کا حال. ایسی روایتوں سے صحابہ کو بدنام کرتے ہیں. میں نے تو کہا کہ خبر واحد بھی صحابی کے خلاف حجت نہیں ہو مرزیا. ہر تو کہانیاں گپے، یہ کہتے ہیں بریلویوں کے بابے گپے لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم بریلویوں کے بابے بہت پیچھے رہ گئے، اب شیعوں کے بابے بھی پیچھے رہ گئے، یہودیوں کے بابے بھی. مرزا سب بابوں کو کراس کر چکے ہیں. آگے ذرا دیکھو جی، یہ بھی ہو گیا مستدرک حاکم. اچھا آگے ایک نیا عنوان آ رہا ہے، نئی بے ایمانی کا آغاز ہو رہا ہے. اب حضرت عائشہ کے خلاف اب تک بکواس بازی تھی،
اب حضرت عثمان کے خلاف بکواس ہوتی ہے. انشاءاللہ ایک ایک بکواس کا جواب دیں گے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ مرزا جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے، ہم افہام و تفہیم اور گفتگو کے لیے تیار ہیں. جہاں ہمیں مرزا دعوت دینا چاہے ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ اپنے گھر بلائے. اگر اس میں اتنی جرات نہیں تو میں میڈیا کی مساست سے مرزا کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میں تیرے امن کا ذمہ دار میں ہوں، اسٹام لکھ کے دوں گا، آپ میرے پاس تشریف لے آئیں اور اسی اب ریسرچ پیپر پر ہی گفتگو ہوگی کہ آپ نے جتنے بلنڈر کیے تو یا مرنے سے پہلے توبہ کر لے، موت کا پتہ نہیں. اتنے لوگوں کو تو نے گمراہ کیا ہے کہ گلیوں کے بازاری اور فاسق فاجر گنڈے وہ صحابہ پہ جرات کر رہے ہیں اور امہات المومنین پہ تبرہ کرتے ہیں. تو ظالم یہ سارا تیرے کھاتے میں جائے گا. تو میری گزارش ہے اگر آپ کو غلط فہمی ہے آپ آئیں یا ہمیں بلائیں، اور اگر آپ ضد میں ہیں تو پھر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی وہی لعنت کرے جو دشمنان صحابہ پہ لعنت کیا کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.